ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سیدنا امام حسین کا پورا نام ہے حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ دادا کا نام ابو طالب اور دادی کا اسم گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کے والد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب سید الشہداء، سید شباب اہل جنہ ہیں، جبکہ امت مسلمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال شعبان کے مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس خوشخبری کو سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نواسے کو گود میں لیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسان کی تکمیل تھی، آپ کے بچپن کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ماحول میں گزرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں سجدہ کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے، یہاں تک کہ وہ بخوشی پشت مبارک پر سے علیحدہ ہو جاتے۔ اکثریت لوگوں کی یزید کی بیعت پر متفق ہو چکی تھی۔ یزید ایک عیش پرست شخص تھا، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفہ بن جائے گا، تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک بیعت نہ لی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مردان بن حکم نے جو اس کے پیش رو تھے ان کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی اور حضرت ابن زبیر کو اپنا حریف مقابل خیال کر کے ان سے بیعت لینا اپنا اولین مقصد سمجھا کہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے کہا کہ اگر وہ حضرت یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائیں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں جو مستقل مزاجی اور بد دیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں کا جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔
اس دوران یزید کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ پھر یزید نے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید یا قتل کیا جائے۔ کوفے کے گورنر ابن زیاد کے حکم سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ان پر بے شمار مظالم ڈھائے اور اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا ازالہ رہتی دنیا تک ممکن نہیں۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس آپ کے قاتل کے ہاتھ یزید کے پاس بھیج دیا۔ لہٰذا یزید لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ عراق کے شہر کربلا میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک واقع ہے اور وہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔